बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब, आज हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। एक टॉपिक है पाकिस्तान से गैर मुल्कियों का इनखला, और दूसरा टॉपिक है कि कुछ हल्कों की तरफ से पाक फौज के खिलाफ अर्जा सराई और पाक फौज की मुखालफत और पाक फौज को बदनाम करना। तो जनाब, पहले आते हैं गैर मुल्कियों के इनखला की तरफ। तो मौजूदा निगरान हुकूमत ने या इस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत बड़ा एहसन और अच्छा कदम उठाया कि गैर मुल्कियों के इनखला का आर्डर किया और उनको 31 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी थी। और इन गैर मुल्कियों में ज़्यादातर लोग वो जो है अफ़गानिस्तान से आए हुए थे। अफ़गान जंग के ख़िलाफ़ दो जंगें अफ़गानिस्तान में हुई, एक रशिया के ख़िलाफ़, एक अमेरिका के ख़िलाफ़। तो पहली रशिया वाली जंग में तो पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ मिलकर वो रशिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ा, तो उनको पाकिस्तान को अफ़गानियों को इधर पनाह देनी पड़ी। और दूसरी जंग जो अमेरिका के ख़िलाफ़ वो तालिबान ने लड़ी, उनमें भी बहुत सारे अफ़गानी इधर आए और हकीकत में पाकिस्तान अफ़गानियों के लिए एक जन्नत बन गया, क्योंकि अफ़गानियों ने इधर आकर वो बिना रोक टोक और बॉर्डर पर खुलेआम स्मगलिंग का माल लेकर और इधर बेचना शुरू किया। हीरोइन बेचनी शुरू की, चरस बेचना शुरू किया, इसलाह बेचना शुरू किया। और ऐसे पाकिस्तान का जो पूरा माहौल था वो बहुत इन कामों से ख़राब हो गया। नौजवान नस्ल नशे की लत में ख़राब हो गई और इसलाह की वजह से बहुत सारे समाजी और कल्चरल मसाइल पैदा हुए। क्लाशनकोव जो कभी किसी ने सुना भी नहीं था न देखा था, उस क्लाशनकोव कल्चर ने इधर बहुत सारी बुराइयां पैदा कर दी। और वो कराची में तो ख़ास तौर पर इन लोगों ने बड़ी बड़ी मार्केटें लगा ली, बड़ी मार्केटों पर कब्ज़ा कर लिया। खुलेआम गैर मुल्की कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान और ऐसी चीज़ें वो फ़रोख्त करते थे जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में लाना मना था, न उन पर वो टैक्स अदा करते थे। और वो एक बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान में एक यूँ समझें कि एक माफिया पैदा हो गया था। तो ये जनरल आसिम मुनीर ने डॉलर को कंट्रोल करने के लिए इन माफियात पर कंट्रोल करना चाहा, तो उसका रिजल्ट अचानक था। तो बाख्तियार लोगों ने समझा कि ये सारी बुराइयां जो इधर पैदा हो गई हैं, डॉलर का मसला तो सामने था, तो ये सब अफ़गान महाजरीन की वजह से, या एक तो महाजर हैं जिनको इधर पनाह मिली हुई थी और उसे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद लाकानूनी अफ़गानियों की थी जो इधर बॉर्डर से शिफ्ट होकर इधर आ रहे थे। रोज़ ट्रकें और बसें भर भर कर आ रही थी, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं था। तो हुकूमत ने एक बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया और उसके नतीजे में कई हज़ार लोग इधर से वॉलंटियरली चले भी गए। मगर अभी भी इधर जो लोग रहते हैं उनकी छानबीन होनी चाहिए और उनको गैर कानूनी तौर पर जो रहते हैं उनको निकाला जाए। और अफ़गान महाजरीन के लिए भी एक मुद्दत होती है, ये नहीं कि अफ़गान महाजरीन दूसरे मुल्क में जाकर उधर के बस शहरी बन जाएं, ये कोई इंटरनेशनल कानून नहीं है। मुझे अफसोस होता है कि बहुत सारे वीलागर जो एक इमरान शफकत साहब हैं, उसने बड़े भोंडे तरीके से एक बात की है कि अमेरिका में वो जो नए बच्चे पैदा होते हैं तो उनको सिटीज़नशिप दी जाती है, तो इधर भी सिटीज़नशिप दी जाए। तो इमरान शफकत साहब, अमेरिका में ये भगोड़े लोग नहीं रहते, न उधर कोई महाजरीन के कैंप होते हैं।
اور یہ 40 سال سے ادھر جو لوگ رہ رہے ہیں، ان کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کو اگر ادھر وہ سٹیزن شپ دی جائے تو پھر تو ان کو اس قانون کے تحت ان کے والدین کو بھی یہاں آپ نہیں نکال سکتے. تو یہ کس قسم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اور یہ آپ کی بات سراسر غیر قانونی ہے. آپ ذرا قانون کا مطالعہ کریں اور ایسا رویے اور ایسی باتیں بعد میں کہا کریں. اور افسوس یہ ہے کہ کچھ لابیز نے سپریم کورٹ میں داخل کر دیے ہیں پٹیشن ہے کہ بھائی ان کو نہیں نکالا جائے. تو افسوس یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اپنے ذاتی مفادات ہیں. ذاتی مفاد ادھر پیپل پارٹی نے سندھ میں ان لوگوں کو شناختی کارڈ بھی بنا لیے ہیں، ووٹ بھی داخل کیے ہیں کراچی میں. تو پیپل پارٹی کے فرحت اللہ بابر نے، اور وہ ایک افغانستان کا سرحد کا پٹھان ہے افرا صاحب کٹب صاحب، وہ انسانی ہمدردی پر یہ پٹیشن داخل کر رہا ہے. تو افرا صاحب کٹب صاحب، آپ کو انسانی ہمدردی سندھ کے اور بلوچستان کے مسنگ پرسن پر نظر نہیں آتی؟ ان کے خلاف آپ پٹیشن داخل نہیں کرتے تو ان بھگوڑوں افغانوں کے خلاف یہ انسانی ہمدردی جاگی ہے. یہ انسانی ہمدردی نہیں جاگی، آپ کو یہ پٹھانوں کی ہمدردی جاگی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب لوگ اپنے اپنے مفادات کی خاطر پٹیشنیں داخل کر رہے ہیں، اور ان پٹیشن کو سپریم کورٹ کو نہیں سننا چاہیے. ایک سراسر غیر قانونی کام ہے کہ دوسرے ملکوں کے لوگ جہاں آ کر رہ رہے ہیں اور انہوں نے بڑا ادھر ایک مافیات پیدا کر لی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پٹیشن کو جو ہے رد ہی کر دے گا. اور دوسرا ٹاپک جو تھا ہمارا، ہم اب اس کی طرف آ رہے ہیں کہ پاک فوجیں جو ہوتی ہیں ملک کی سلامتی کی ضمانتیں ہوتی ہیں. اور ملک اپنی فوج کو مضبوط کرتا ہے اور ہر ملک کے لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں اور توقیر بھی کرتے ہیں. ہمارے ملک میں پہلے تو کچھ اقدامات کی وجہ سے سندھ اور بلوچستان میں پاک فوج کے خلاف کچھ عناصر پیدا ہو گئے تھے اور وہ ارزا سرائی کرتے رہتے تھے. مگر اب ایک عجیب ہوا ہے کہ پنجاب میں ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو پاک فوج کی مخالفت بھی کرتا ہے، ارزا سرایاں بھی کرتا رہتا ہے، جھوٹی باتیں بھی ان کی پھیلاتا رہتا ہے. بھائی آپ پنجابی لوگوں نے پہلے تو پاک فوج میں ہیں ہی سب سے زیادہ پنجابی، تو آپ پنجابی لوگ یہ پاک فوج کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو جب سے زیادہ تر کام شروع ہوا ہے جب عمران خان نے پاک فوج کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا، اور عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی نے پاک فوج کے خلاف جھوٹے نعرے بنائے اور جھوٹے وہ ٹویٹر ٹیگس لگائے اور جھوٹے ویلاگ بنا کر یہ یوٹیوب پر پاک فوج کو بدنام کرتے رہتے ہیں. تو بھائی پاکستان کا وجود پاک فوج کی وجہ سے ہی ہے. اگر پاک فوج کمزور ہوگی اور پاک فوج نہ ہوتی تو یہ ملک کب کا ٹکڑا ٹکڑے ہو گیا ہوتا. تو جو لوگ پاک فوج کے خلاف بولتے ہیں وہ پاکستان کے وفادار نہیں، مگر میں تو ان کے پاکستان کا غدار کہوں گا. پاک فوج پر سیاست میں مداخلت کا الزام ہے، مگر وہ پاک فوج سیاست میں جو مداخلت کرتی ہے وہ بھی ملک کی سلامتی کے لیے کرتی ہے. ایک وہ سیاستدان بھٹو صاحب نے اپنے اقدار کے خاطر پاکستان کو توڑا اور پاکستان حاصل کیا، اور اس کا الزام بھی پاکستان کی فوج پر لگا دیا. تو پاکستان کی فوج نے سمجھ لیا ہے کہ یہ پاکستان کے سیاستدان اپنی مرضی اور اپنے مفادات کی خاطر وہ جو ہے کام کرتے ہیں، اور اس کا الزام جو ہے پاک فوج پر بھی لگا دیتے ہیں. ایک سیاستدان نے پاکستان کو توڑ دیا، اور دوسرے سیاستدانوں کے کئی ایسے منصوبے ہوتے ہیں جو آپ کو اور ہم کو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے، مگر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان سیاستدانوں کے منصوبے جانتی ہیں کہ ان سیاستدانوں کے منصوبے کیا ہوتے ہیں. تو وہ پاکستان کو ہی بچانے کے لیے ان سیاستدانوں کی سیاست میں مداخلت کرتے ہیں.
تو یہ پاکستان کے فوج کا کردار جو ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے ہوتا ہے، اور یہ جو لوگ پاکستان کی فوج کی اور فوج کی توقیر کرتے ہیں اور ان کے خلاف یہ عجیب عجیب سے نعرے لگا دیے ہیں، یہ حقیقت میں پاکستان کے وفادار نہیں ہیں، یہ پاکستان کی غدار ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم اور دائم رکھے، اور پاک فوج کو طاقتور بنائے، اور پاک فوج کو یہ طاقت دے کہ ان عناصر کے خلاف نمٹتے ہی رہیں، ان عناصر کو ختم کرتے ہی رہیں، ورنہ یہ لوگ اپنے مفادات کی خاطر پاکستان کے یہ بچے کچے آدھا پاکستان تو ایک سیاستدان نے گوا دیا، اور دوسرے پاکستان کے بچے ہوئے کہ بھی یہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی فوج کو طاقت دے گا، اور ان جو ہے ملک کے دشمن سیاستدانوں سے پاک فوج نمٹتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاکستان کا حامی اور نافذ ہو۔